را مٹیریل مل سکتا ہے اور بھارت ان کو سوٹ کرتا ہے. دیکھیے پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ تھا سعودی عرب, آج وہ انڈین کیمپ میں بیٹھا ہے. پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس, متحدہ عرب امارات, وہاں پر مندر کھل رہے ہیں. وہ لوگ مودی کو اپنا ہائیسٹ ایوارڈ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. آج اگر ہمارے سعودی عرب ہمارے ساتھ ہوتا, متحدہ عرب امارات ہمارے ساتھ ہوتا, ایران چین انڈونیشیا اور ملیشیا یہ تو ہمارے ساتھ ہیں, ترکی بھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. امت جو مسلمہ کا سب سے بڑا جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب انفارچونیٹلی جو ہے وہ انڈین کیمپ میں چلا گیا. یہ ہماری سعودی عرب ہو یا او آئی سی ہو, ہمیں وہ صرف او آئی سی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. منیب, کیا ان کے اندر ضمیر ختم ہو گیا ہے ان ممالک کے اندر جو پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے اور وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا اہم ملک کنسیڈر کرتے ہیں, یا پھر مفادات کی ہی بات ہے یہاں پر بھی؟ دیکھیں ڈپلومیسی کی بات جو ہوتی ہے وہ اس میں ضمیر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اٹس اے میٹر آف اکنامک انٹرسٹ, رائٹ. ہندوستان کے جو مفادات ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ وہ اتنی گہرے ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہندوستان کو ناراض کرنے کو تیار نہیں ہے. دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں اور ابھی تک 9 مہینے میں, آپ قریشی صاحب کا ذکر کر رہے تھے, 9 ہیں ان کی سوچ کے ساتھ میل نہیں کھاتی. اس کی سوچ تو یہ غلط نہیں ہوگا. میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. دیکھیں مودی کا ہیرو جو ہے وہ گاندھی نہیں ہے, مودی کا ہیرو نہرو نہیں ہے, ان کا ہیرو سردار پٹیل ہے. اور سردار پٹیل کے متعلق آپ کو پتا تھا کہ وہ محاسبہ ذہن رکھتے تھے, انڈیا کے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, انڈیا کے پہلے ہوم منسٹر تھے. مودی ان کا فالوور ہے. اور مودی نے گجرات میں ایک بہت بڑا اسٹیچو جو ہے وہ ان کا لاسٹ ایئر انویل کیا ہے, جس کو انہوں نے اناگوریشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کروائی ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مودی کن لائنز پہ چل رہے ہیں. دیکھیے میں آج کی صورتحال پر آتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ لاک ڈاؤن کیوں ہوا. اگر وہ لاک ڈاؤن نہ کرتے تو صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جاتی. لیکن آج ہمیں 1.5 ماہ میں جب پاکستان میں لاک ڈاؤن سے لوگوں کی ایٹ لیسٹ چیخیں نکل گئی ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا رک کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے وہ بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں, بےکس مجبور ہیں اور بری طرح جو ہے وہ مقفصے کا شکار ہے, ریاستی جبر ان کے سامنے, ان کی کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہاں تو الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے اندر تو ویسا لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں جیسا کشمیر کے اندر ہے. وہاں پر تو کرفیو نما لاک ڈاؤن ہے. آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. منیب, جب جی چاہتا ہے اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کو علاج معالجے کی ضرورت ہو تو ہسپتالوں کے اندر سہولیات موجود ہیں. لیکن مقبوضہ کشمیر اور بالخصوص پورے بھارت کے ہسپتالوں کے اندر تو مسلمانوں کو ایز اے پیشنٹ ہسپتالوں کے اندر ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہمیں یہ تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے ایک کورونا کی وجہ سے, تو اندازہ کریں مقبوضہ کشمیر کے لوگ 9 مہینے سے کس کرب سے زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور جو اس موقع پر آپ دیکھیں دنیا کا دورہ معیار دیکھیں اب کیا ہے, یعنی جو ورلڈ ایٹ لارج ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان کہیں مارا جائے یا کہیں کوئی کریکر پھٹ جائے, دھماکہ ہو جائے, تو سب سے پہلے اس کا جو الزام ہے مسلمانوں پہ لگتا ہے. منیب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستوں کے درمیان انسانی حقوق یا جذبات میٹر کرتے ہیں, یا ریاستوں کے نزدیک مقاصد بڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ریاستوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اسٹیٹ پالیسیز آتی ہیں. دیکھیں ریاستوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر ریاستوں کے انٹرسٹ آتے ہیں تو پھر ہم اقوام عالم کو کیوں کر گناہگار ٹھہراتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اقوام عالم بولتی نہیں ہے؟ اگر ریاستوں کے انٹرسٹ ہیں تو انہوں نے دیکھنی ہے کہ ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کہاں پر ہوتی ہے, ان کا سامان کہاں پر کھپتا ہے, ان کے تجارتی تعلقات ہوں یا پھر سفارتی تعلقات ہوں, کس ملک کے ساتھ بہتر ہوں گے. ہر کوئی اپنی ترجیحات پہ غور کرے گا, ہر کوئی پاکستانی حکومت تو نہیں ہوتا. دیکھیے ریاستیں جو ہوتی ہیں اپنے انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہیں, جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی پالیسی بنتی ہے, جیسا ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے ویسی ان کی پالیسی بنتی ہے. تو یہ انسانی حقوق جو ہے وہ یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کی ریاستی پالیسی جو ہے وہ خارجہ حوالے سے درست نہیں ہے, پاکستان خارجہ محاذ کے اوپر ناکام ہو گیا ہے, اور بھارت کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اقوام عالم کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے اور وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو سیے ہوئے ہیں, چاہے کشمیر کے اندر بچوں کی جان جائے یا بہنوں کی فتح لوٹتی رہے یا ماؤں کے سروں سے دوپٹے چھینے جاتے رہے اور ان کے بچوں کو گوروں کے اندر لٹایا جاتا رہے. یہ میں تھوڑی سی آپ کو بنت بتا دوں سیکیورٹی کونسل کی. سیکیورٹی کونسل از آل اباؤٹ P5. سیکیورٹی کونسل سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں. یہ ساری پاورز جو ہے وہ ان ارکان کے پاس ہے. یہ ارکان ہے امریکہ جو یہ ویٹو کر دیتے ہیں, امریکہ, رشین فیڈریشن, فرانس, UK اور چائنا. یہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اچھا اس وقت سیکیورٹی کونسل کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا. 4 P5 جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہے, اور صرف 5ویں کو بھی پاکستانی حکومت نے, مختلف حکومتوں نے بڑی کوشش کی کہ چائنا بھی کسی طرح ہمارا ساتھ چھوڑ جائے, لیکن آفرین ہے چائنا کی دوستی کے اوپر کہ وہ آج بھی پہاڑ کی طرح ہمارے ساتھ. چائنا ہمیشہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے پاکستان کا. ہمالیہ سے اونچی, پہاڑوں سے زیادہ اونچی, سمندر کی گہرائی سے زیادہ
گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی دوستی ہے، اور آج اس مصیبت کی گھڑی میں اگر دنیا میں کسی ملک نے ہمارا سب سے زیادہ ساتھ دیا تو وہ چائنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف P1 کا ایک ممبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اینڈ دیٹ از چائنا۔ باقی 4 P ممبر جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہے۔ اگر آج ہمیں کچھ کرنا ہے مسئلے کے حل کے لیے تو اس کا سفارتی حل ہے۔ کشمیر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، there is no military solution to the Kashmir problem۔ اس کا کوئی فوجی حل نہیں۔ ہم ہندوستان کو فوجی شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمیں 70 سال کی تاریخ دیکھنی ہوگی کہ ہم نے کہاں بلنڈر کیے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے رشین فیڈریشن کو ساتھ ملائے اور امریکہ کو کہے کہ جی آپ اگر افغانستان سے اپنا پیسفل ایگزٹ چاہتے ہیں تو آپ براہ کرم سلامتی کونسل میں ہم روس اور چین کے تعاون سے جو قرارداد لانے والے ہیں اس کو آپ ویٹو نہ کیجیے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو دماغ ہے وہ 24 گھنٹے میں درست ہو جائے گا۔ دیکھیے فوجیوں کے انحلال افغانستان سے جہاں تک یہ معاملہ ہے، پاکستان اس حوالے سے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کرتا رہا ہے اور اسی وکٹ کے اوپر کھیل رہا ہے جس وکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے ساتھ بھی لائزون کے اندر ہے، وہ رشیا کے ساتھ بھی لائزون کے اندر ہے، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ بھی نیگوسیشن چل رہی ہے۔ اگر کوئی ان کی بات سننے کو منیب تیار نہیں ہے تو یہاں پر قصور ان کی حکمت عملی کا ہے، ان کے سفارتکاروں کا ہے، یا پھر اس کو ہم بھارت کی بہتر حکمت عملی کہیں گے؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں، ہماری کچھ فورن پالیسی میں بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، ہم اس طرح دنیا کو متحرک نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور انڈیا نے اس صورتحال کا بہت سمارٹلی فائدہ اٹھایا اور اس نے ساری موومنٹ کو دہشت گرد پینٹ کر کے پاکستان کو ورلڈ اطلاعات میں آئسولیٹ کر دیا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں پاکستان میں 2 باتوں کو فوکس کرنے چاہیے۔ کشمیر از ناٹ اے ملٹری پرابلم، کشمیر از اے پولیٹیکل ٹرائی پارٹائی پرابلم، سہ فریقی مسئلہ ہے جس میں کشمیری دونوں اطراف کے، خواہ وہ ہندوستان کے ہوں وہ پاکستان کے ہوں، ایک اہم فریق ہے۔ ہمیں کشمیریوں کو مائنس نہیں کرنا۔ اچھا ایک طبقہ منیب پاکستان کے اندر ایسا بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی آراء درست ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے دلائل کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ طبقہ ایسا ہے پاکستان کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی زندگی جینے دیا جائے، کیوں ہم کشمیریوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی بین الاقوامی عذاب جو ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ پورٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ کیا تعلق ہے ہمارا کشمیر کے ساتھ؟ یہ کلیم ہے کچھ لوگوں کا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جس وقت کشمیر پاکستان کے لیے کیوں کر ضروری ہے؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، بابا قوم نے، کشمیر کو پاکستان کی شارک کیوں کہا؟ اس لیے کہا تھا کہ پاکستان کا سارا پانی کشمیر سے آتا ہے۔ Kashmir is not a territorial dispute, it is basically a water dispute۔ ہمارا جو سارا پانی ہے وہ سارا کشمیر سے آتا ہے۔ کیا پاکستان اپنے پانی سے دستبردار ہو جائے؟ کیا پاکستان اگر پانی سے دستبردار ہو گیا تو پاکستان سروائیو کر پائے گا؟ نو۔ اس لیے پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کے لیے ایک لفظ انگلش میں کہتے ہیں جگلر وین۔ جگلر وین شارک ہے۔ پاکستان اگر اپنے پانی سے دستبردار ہوتا ہے پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا۔ انفارچونیٹلی یہ کشمیر جو ہے یہ پارٹیشن کا انفینش ایجنڈا ہے۔ انگریز جاتے جاتے جان بوجھ کے یہ تنازع پیدا کر کے گئے ہیں تاکہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں قیامت تک لڑتے رہیں۔ یعنی کہ پاکستان کی جو حمایت میں بات کرتے ہیں کشمیریوں کی، اس کے پیچھے پانی کا ایشو بھی ہے، کیونکہ پانی کا ایشو اگر نہیں ہوتا تو ہم پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے، بھارتی آبی دہشت گردی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، ہماری ایگریکلچر تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی، پاکستان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور اس کے علاوہ یہ معاملہ انسانی حقوق کا بھی ہے، یہ معاملہ امت اسلامیہ کا بھی ہے، یہ معاملہ اس دکھ اور درد کا بھی ہے جس دکھ اور درد کا تعلق کشمیر کے دونوں جانب بسے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج بھی آزاد کشمیر کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنا سانس لیتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ان پر یہ قدغن لگا دی گئی ہے۔ اب اگر منیب ہم یہ بات کریں کہ ایک قانون پاس کیا گیا ہے وہاں کی اسمبلی کی جانب سے اور پھر کشمیر کو انہوں نے انڈلج کر لیا ہے، الحاق کر لیا ہے، کشمیر کو ریاست ہندوستان کا ایک حصہ بنا لیا ہے، تو یہ کیسے غیر قانونی ہو گیا؟ کچھ یہ بھی سمجھا دیں۔ میں یہ بتاتا ہوں، دیکھیے جب آپ کشمیر کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں گے بنیادی انڈیا کے آئین کے مطابق سب سے پہلے آپ کو کشمیر کی اسمبلی سے پوچھنا پڑے گا۔ نمبر 1، اس معاملے میں جو کشمیر کی اسمبلی ہے اس کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا، ان کو بائی پاس کیا گیا، ان سے بالا بالا فیصلہ کر لیا گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جس وقت بل پیش ہوتا ہے ہاؤس میں تو اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پر دونوں طرف سے ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، اس بل کو بلڈوز کیا گیا اور اس کو رات کے اندھیرے میں پاس کیا گیا۔
اتنی جلدی سے جو بل پاس ہوتا ہے، بلڈوز کیا ہوا بل جو ہوتا ہے، اس کی کوئی لیگل سینکشن یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ میرے بارے میں مل بیٹھ کے دو افراد کوئی فیصلہ کر لیں کہ میرا تعلق ایکس کے ساتھ ہے، وائی کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں پوچھا گیا کہ میں ایکس وائی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں یا میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں یا میں آپ دونوں کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ بنیادی جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ایس او پی جو بنیادی مقبوضہ کشمیر کے اسمبلی سے نہیں پوچھا گیا، جس وقت لوک سبھا میں آیا تو لوک سبھا میں آنے کے بعد اس پر اکراس دا تو کیا بھارتی کانسٹیٹیوشن آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے آئین کو بلڈوز کر دیا گیا ہے چونکہ اپنی اکثریت ہے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن؟ بالکل بالکل میں آپ کو گزارش کروں کہ مودی جو ہے وہ آئین پر زیادہ یقین نہیں رکھتے۔ ان کا جو ایجنڈا تھا، 3 ایجنڈے تھے ان کے، سب سے پہلے تو رام جنم بھومی کہ دا میکنگ آف دا بابری مسجد کشمیر، نمبر 2 اور یہ سول امینڈمنٹ ایکٹ جو انہوں نے کیا ہے، یہ تینوں کام انہوں نے اپنی عددی اکثریت کے بلبوتے پر کیے ہیں اور بلڈوز کیے ہیں، اور اتنا میسو پروٹیسٹ سامنے آ رہا ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ ایک پروٹیسٹ تو 9 ماہ سے چل رہا ہے کشمیر کا، دوسرا پروٹیسٹ جو ہے وہ 11 دسمبر سے جب انہوں نے سول امینڈمنٹ ایکٹ پاس کرایا وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ اس بل کے اوپر بھی بہت منی بات ہوئی ہے کہ بھارتی اقلیتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، نہ صرف یہ کشمیر کا معاملہ ہے بلکہ بالکل محفوظ ہو گئی بھارت کا معاملہ ہے، وہ نہیں جائیں گی۔ میں گزارش بھارتی ریاست کی جو اساس ہے ان کی یگانیت جو ہے جو تسلیم کی جاتی ہے کہ ان کے اندر ڈفرنس یہ ہے کہ یہ ایک اکائی بنتے ہیں، مختلف مذاہب ہیں بھارت کے اندر اور وہ 1 یونٹ کی طرح رہتے ہیں۔ یہ ایک تاثر تھا بھارت کے بارے میں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے، اس تاثر کو خود مودی نے تباہ و برباد کر دیا ہے؟ بالکل کر دیا۔ دیکھیے مودی کا ایجنڈا یہی تھا کہ انہوں نے آج کے ہندوستان میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، خواہ وہ مسلم ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ ایون جو نچلے طبقے کے